بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب فی الحوض کی روایت ہے۔ حدثنا حفص بن عمر النمری کے حوالے سے، اور روایت جا رہی ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فنزلنا منزلا، کسی ایک جگہ ہم نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا۔ قال، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما انتم جزء من 100,000 جزء ممن یرد علی الحوض، اس وقت تو تم وہ 1000 اجزاء میں سے صرف ایک جز ہو جو میرے سامنے میری امت میں سے حوض پر آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ یعنی تم لوگ ایک جز سے بھی کم ہو، نہیں ہو مگر نہیں ہو تم ایک جز بھی 1000 جز میں سے، یعنی ایک جز سے بھی کم ہو، مطلب تم سے 1000 گنا زیادہ لوگ میری امت میں بڑھیں گے۔ الحمدللہ علی ذالک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اپنی کثرت امت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی حضور مباحات فرمائیں گے ان لوگوں پر، درمیان میں بول رہا ہوں، کہ جو اس امت میں بڑھوتری کا سبب بنے گا۔ اسی لیے تو کتاب النکاح میں بھی فرمایا گیا کہ الولود الودود، اور ایک طرف فرمایا کہ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، تو تم لوگ ایک 1000 جز میں سے ایک جز بھی نہیں ہو بلکہ اس سے کم ہو جو میرے سامنے حوض پر آئیں گے۔ وللہ الحمد علی ذالک، اس امت کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور اب اس امت کو کم کرنے کی کتنی بھی کوشش کی جائے، سرکار کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قال، کہتے ہیں کون؟ ابو حمزہ، انہوں نے زید سے پوچھا، راوی آپ دیکھ لیجئے اسکرین پر، ابو حمزہ نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قلت کم کنتم یومئذ، تم لوگ اس وقت تھے کتنے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ قال، تو حضرت زید بن ارقم نے جواب دیا، 700 او 800، ہم لوگ صرف 700 یا 800 تھے اس وقت، مراد مجموعے صحابہ نہیں ہیں، اس وقت جو ہم سفر میں تھے، مطلب میرے پاس حوض پر آنے والی امت بکثرت ہوگی، امت کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے حناد ابن السری کے حوالے سے، اور جا رہی ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تک، یقول اغفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفاءۃ، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ کچھ نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اور پھر فرفع رأسہ متبسما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، اور اس حال میں کہ آپ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ مطلب اغفاء کہتے ہیں نوم خفیف کو، مطلب نیند بول کر یہاں ایسی حالت مراد لی گئی کہ جس میں انسان تھوڑا سا بے ہوش جیسا ہو جائے۔ یہاں مطلب یہ لیں گے کہ دنیا اور اہل دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بے خبر ہو گئے، اس لیے کہ نزول وحی ہو رہا تھا۔ تو حضور ایسا نہیں ہے کہ واقعتاً سو گئے، اس لیے کہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور آدمی لیٹ رہا ہو، یہ توجیہ ضرور کرنی پڑے گی۔ تو میں نے جو ذکر کیا کہ نزول وحی ہو رہا تھا، اس لیے اغفا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت لگنے لگی، اور آپ نے اپنا سر مبارک زیر لب مسکراتے ہوئے اٹھایا۔ یہ سب تقریر سیاق و سباق حدیث دیکھ کر کرنا ضروری ہے۔ فَإِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمَّا قَالُوا لَهُ، یا تو حضور نے خود فرمایا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ لم ضحکت، اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں خلاف عادت؟ یا تو حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں، یا تو صحابہ نے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو
کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، یا صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ خلاف عادت کیوں مسکرا رہے ہو؟ فقال، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہ انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، فقرأ، اور حضور نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ الکوثر سے استدلال ہو رہا ہے، حتی ختمہا فلما قرأہا قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ختم کر لیا تو دریافت فرمایا، هل تدرون ما الکوثر، معلوم بھی ہے کہ کوثر کسے کہتے ہیں، کوثر کیا ہے، یہ دریافت فرمایا۔ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ نہر وعدنیہ ربی فی الجنت۔ دیکھو میں نے شروع باب میں کہا تھا کہ موقف میں بھی ایک کوثر ہوگی، ایک حوض ہوگا، اور جنت میں بھی، وعلیہ خیر کثیر، اور اس میں بہت ساری خیر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے جب عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، تو فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے رب نے جنت میں، اس پر خیر کثیر ہے، اور اس پر علیہ حوضن، اس پر ایک حوض بہت بڑی ہے، ترید علیہ، یعنی حشر کے دن، امتی یوم القیامہ، قیامت میں میری امت قیامت کے دن میرے پاس آئے گی۔ اور جب اوپر کی روایت کو ملاؤ تو سوال ہوگا کہ آپ کی امت آئے گی تو پھر اتنی ساری امت ہوگی، وہ کیسے پی سکے گی؟ تو جواب دیا کہ آنیتہ عدد الکواکب، آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر اس کے آب خورے ہوں گے، یعنی اس کے جام ہوں گے۔ ہاں، یشرب بہ الناس من الحوض، لوگ اس حوض سے پانی پیئیں گے۔ اس روایت سے ان حضرات نے بھی استدلال کیا ہے جو بسم اللہ کو سورت کا جز مانتے ہیں، اور ہماری طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے آغاز سورت کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، اس لیے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے آغاز کیا گیا، ورنہ اس سے سورت کا جز ہونا لازم نہیں آتا۔ اس کے بعد عاصم ابن النضر کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی، قال لما عرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت، او کما قال، جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں چڑھایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جنت میں پہنچایا گیا، یہ ہے مطلب، یہاں قیامت کا دن مراد نہیں ہے۔ شب معراج میں جب جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا تو عارض لہ نہر، یا عرض لہ نہر، آپ پر ایک نہر پیش کی گئی، حافتہ ہو، حافتن مخارج میں تم پڑھتے ہو، جس کے حافتہ ہو، جس کے دونوں کنارے اس کی گہرائی کی دیواریں مراد ہیں، الیاقوت المجیب او قال المجوف، یاقوت سے بنے ہوئے تھے، اور المجیب ایسا یاقوت جو اندر سے کھوکھلا ہو، مضبوط نہ ہو۔ جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھا اس نے اس نہر میں ہاتھ مار کر اس سے مشک نکالا، حضور نے اس فرشتے سے دریافت فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عنایت کی ہے۔ مشک نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نہر کے اندر کی زمین مٹی کے بجائے مشک تھی۔ اللہ اللہ، جنت کی نعمتوں کا اندازہ تو لگائیے۔ فضرب الملک الذی معه یدہ فاستخرج مسکا فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم للملک الذی معه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھا، ما ھذا؟ قال ھذا الکوثر الذی اعطاک اللہ عز وجل۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب جو یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اس میں مشک تھا وغیرہ، یہ ناموں میں اشتراک ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کے سونے، چاندی، مشک اور عنبر وہ صرف تمثیل کے لیے ہے، نام میں اشتراک ہے، حقیقت تو
اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم صاف کہتا ہے لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ دنیا میں اس طرح کی چیزیں کہاں مل سکتی ہیں؟ یہ تو مثال کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے، جنت میں تو ان چیزوں کی حقیقت پائی جائے گی، دنیا میں صرف نام ہی نام ہے۔ دونوں جگہ کے سونے چاندی میں بہت بڑا فرق ہے، آسمان اور زمین سے بھی زیادہ فرق ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بدل میں، اور حافظ ابن حجر امام نووی سے نقل کرتے ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں ذکر کیا کہ اہل جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اہل دنیا کی طرح ہوں گی، لذت کے اندر تفاضل کے ساتھ، اور وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں، اس میں کوئی انقطاع کا شائبہ نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، آپ نے جلالین میں پڑھا یشبہ بعضہ بعضا ویختلف طعما، لہذا لیس فی الدنیا مما فی الجنت الا الاسماء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تو صرف نام کے اعتبار سے اشتراک ہے، ورنہ آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمت پر کسی بھی اعتبار سے قیاس کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے مسلم ابن ابراہیم کے حوالے سے جا رہی ہے روایت، لیکن درمیان میں ایک راوی آئے ہیں ابو حازم عبدالسلام ابن ابی حازم، جن کا نام تھا شداد العبدی القیسی، اور ابو طالوت البصری حضرت انس اور ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ایک صاحب یہ طالوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ کا وہ ہودج دیکھا ہے جو جمل کے دن انہوں نے استعمال فرمایا تھا۔ وہ ثقہ راوی ہیں اور ثقہ ہی سے روایت کرنے کے عادی ہیں۔ یہ ابو طالوت کہتے ہیں شہدت ابا برزۃ دخل علی عبید اللہ بن زیاد فحدثنی فلان سماہ مسلم وکان فی السماط قال فلما رآه عبید اللہ قال ان محمدیکم هذا الدحداح ففهمها الشیخ فقال ما كنت احسب انی ابقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال له عبید اللہ ان صحبة محمد صلی اللہ علیہ وسلم لك زین غیر شین ثم قال انما بعثت الیک لاسألك عن الحوض۔ یہ ہے ترجمۃ الباب۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال ابو برزہ نعم، لا مرة ولا سنتين ولا ثلاثا ولا اربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه نعوذ بالله ثم خرج مغضبا۔ روایت عبدالسلام ابن ابی حازم جن کی کنیت ابو طالوت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مشہور صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے ہوئے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی مجلس میں جو باتیں ہوئیں ابو برزہ کے ساتھ اس کو نقل کر رہے ہیں، اس کو ایک وہ شخص جو اس مجلس کے اندر تھا وہ سنا رہے ہیں، وہاں سے آ کر ان سے یعنی ابو طالوت سے وہ بیان کر رہا ہے، لیکن اس شخص کا نام یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہ نام مصنف کو یاد نہیں رہا، مصنف کے استاذ مسلم ابن ابراہیم نے تو اس کو ضرور بیان کیا تھا۔ تو قصہ مختصر، ابو طالوت یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو فلان تھا عبید اللہ ابن زیاد کی مجلس نے، اس نے اندر کا واقعہ مجھ سے سنایا کہ جب ابو برزہ کو عبید اللہ نے دیکھا تو اس نے ان کو دیکھ کر حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے کہا لو تمہارے محمدی یہ دہداہ ٹھینگا قد کا پستہ قد کا وہ آ گیا ہے۔ اس نے دبی آواز سے کہا ہوگا، لیکن صحابی نے تو وہ جملہ سن لیا اور فوراً کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسے لوگوں کے دنیا میں آنے تک میں باقی رہوں گا جو مجھ کو میرے پستہ قد ہونے کا عار دلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں صحابی ہوں اور میرا یہ مقام نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت نفس کو دھچکا لگا کہ کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ تم میرے صحابیت کے شرف کو بھول کر میری جسامت پر جا رہے ہو۔ جسامت سے بڑا میرے پاس صحبت کا شرف حاصل ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس پر عبید اللہ ابن زیاد جلدی سے بولا نہیں صاحب، حضور کی صحبت
آپ کے لیے مبارک ہے، زینت ہے، لک زین غیر شین، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو آدمی بھیج کر اسی لیے تو بلایا ہے تاکہ میں آپ سے صحابی ہونے کی بنیاد پر حوض کے بارے میں کچھ پوچھوں کہ آپ نے حضور سے حوض کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ اس پر ابو برزہ نے سخت ناگواری کے لہجے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، پانچ مرتبہ نہیں، بلکہ کئی دفعہ سنا ہے۔ کیا سنا ہے اس کو نہیں بتایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو شخص حوض کو جھٹلائے گا، ہاں حوض کے بارے میں جو انکار کرے گا، اللہ اس کو اس سے سیراب نہ کرے، محروم رکھے۔ اور یہ کہہ کر ناراض ہوتے ہوئے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح کی عار دلائے اور آپ کو ناراضگی ہو تو یہ کوئی تواضع کے اور انسانیت کے، نمرتا کے خلاف نہیں ہے، بشریت ہے۔ انسان کو برا تو لگتا ہے کہ اس کو کوئی اس کی جسامت اور قدامت پر عار دلائے۔ انسان بہرحال عزت نفس اپنی رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے فضائل کو دیکھا جائے، بالخصوص ایسی چیزیں جس میں اس کے کسب کو دخل نہ ہو بلکہ من جانب اللہ اس کی جسامت ایسی بنائی گئی ہو۔ دحداح کہتے ہیں ایسا شخص جو موٹا ہو اور پستہ قد ہو۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہوں گے، لیکن ساتھ میں اس نے ان کو محمدی بھی کہا، یعنی جس کو حضور کی صحبت حاصل ہے۔ حضرت سہارنپوری نے لکھا ہے بدل میں کہ دحدہ کہنے پر تو ان کو غصہ نہیں آیا، البتہ محمدی کا لفظ جو اس نے استہزاء کے انداز میں کہا اس پر غصہ آیا۔ حضرت کی رائے یہ ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کوئی بات مستبعد نہیں ہے، وہ فاسق فاجر تھا، لیکن دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اس نے محمدی کا لفظ استہزاء کے طور پر نہیں کہا ہوگا، استہزاء کے طور پر دحدہ ہی کہا ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھے ابو برزہ کہ محمدی کا لفظ بھی اس نے بطور ٹونٹ کے کہا ہے، اس لیے ان کو غصہ آ گیا۔ یہ دونوں باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کا باپ زیاد ابن ابی، دونوں کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں ان کا حال کیا تھا۔ یہ حضرت ابو برزہ نے جو فرمایا کہ فمن کذب به فلا سقاه اللہ منہ، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہی کے اوپر تعریضاً یہ جملہ کسا جا رہا ہے، اس کو تعریض کہتے ہیں، جو آپ حضرات نے کنائے کے بیان میں پڑھا ہے کہ ڈائریکٹ نہ کہا جائے کہ لا سقاک اللہ منہ، بلکہ چونکہ اس کا سوال اس انداز میں تھا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مکذبین حوض میں سے ہے، تبھی تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ حوض کوثر کا منکر تھا۔ حافظ ابن حجر نے یہ بات لکھی ہے کہ خوارج اور بعض معتزلہ جیسے حوض کے منکر ہیں، ویسے انکار کرنے والوں میں امرائے عراق میں سے ایک عبید اللہ ابن زیاد بھی تھا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر نے ابو داؤد کی یہی روایت لکھی ہے فتح الباری میں، اور عبید اللہ ابن زیاد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو صبرہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ما اصدق بالحوض، اس لیے کہ جب اس کو ابو برزہ نے، حضرت برا نے، عائذ ابن عمرو نے یہ باتیں بیان فرمائی حوض کے بارے میں، اس سے ابو صبرہ جو صحابی ہیں انہوں نے یہ بھی تو سنایا تھا کہ تیرے والد نے زیاد نے مجھے حضرت معاویہ کے پاس ایک مال لے کر بھیجا تھا، عبداللہ ابن عمرو کی ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے روایت یہ سنائی تھی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، وہ اپنے منہ سے بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا موعدکم حوضی، تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا اشہد ان الحوض حق، پتہ چلا کہ جس وقت اس نے حضرت ابو برزہ کو بلایا تھا اپنی مجلس میں اور دونوں کے درمیان یہ جو سوال و جواب ہوا جو ہماری کتاب ابو داؤد میں ہے، اس وقت تک تو وہ حوض کا قائل نہیں تھا۔ بعد میں ابو صبرہ نے جو پورا منظر کھینچتے ہوئے حدیث بیان کی
کہ مجھے تیرے باپ زیاد نے معاویہ کے پاس مال لے کر بھیجا تھا، اس وقت عبداللہ ابن عمرو کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھ کو یہ کہا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ موعدکم حوضی الحدیث، تو وہ قائل ہو گیا تھا۔ اس حدیث میں جو لفظ فلان آیا ہے عبدالسلام کے استاذ میں، حافظ ابن حجر نے مبہمات تقریب میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ان کے چچا ہیں، لیکن ان کے نام کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب اس حدیث کی سند پر علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اس حدیث میں عبدالسلام کے استاذ ابو برزہ صحابی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، لہذا یہ حدیث رباعی ہے نہ کہ ثلاثی۔ علامہ سخاوی کو وہم ہو گیا ہے کہ یہ ثلاثی ہے، لیکن عبدالسلام کے استاذ ابو برزہ یہ عبدالسلام کے استاذ نہیں ہیں، بلکہ عبدالسلام اور ابو برزہ کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ علامہ سخاوی فتح المغیث میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثلاثی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ثلاثی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اس سلسلے میں روایتیں بیان کرتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ تم اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں داخل کر کے دیکھو، اس وقت جو آواز محسوس ہوتی ہے وہ نہر کوثر کے بہنے کی آواز ہوگی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شراح نے لکھا ہے کہ احادیث حوض کو تقریباً 40 سے زیادہ صحابہ کرام نے اور اکثر روایتیں صحیح ہیں بیان فرمایا ہے، اور اس اعتبار سے یہ تقریباً تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس کا انکار کسی بھی صورت میں کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے جام نصیب فرمائے۔ بہرحال ان کا مقصد معتزلہ اور خوارج جو حوض کا انکار کرتے ہیں ان کے خلاف تردید کرنا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔